اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمارے 185 ہم نے کیا تھا، تو یہ پوائنٹ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کے بعد جب وہ نبی کے پیچھے جنگ کی بات ہو رہی تھی اور جب وہ نکل نہیں رہے تھے اللہ کی راہ میں اور حق نہیں بول رہے تھے، دوسری باتیں کر رہے تھے، اللہ کے بارے میں بھی الٹا سیدھا بول رہے تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حق بتاتے تھے تو یہ اللہ کے اوپر استغفر اللہ ٹونٹ کرتے تھے نبی کے لیے، اور پھر ان کو کوئی معجزہ چاہیے تھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے اگر معجزہ یہ ہو، وہ بھی اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بتائیں کہ کیسے کیسے حالانکہ اللہ کو مانتے ہوئے، نبیوں کو مانتے ہوئے، یعنی پہلے والے نبیوں کو وہ مانتے تھے، نبیوں کو مانتے ہوئے، کیونکہ آج بھی آپ کو دکھے گا کہ یہ یہودی اور دوسرے جو لوگ ہیں وہ سب ایک ایک نبی کو تو مانتے ہی ہیں، وہ کہتے ہی ہیں، نام لیتے ہی ہیں ان کا، اور ہمارے یہاں بھی نبی کو تو مانتے ہی ہیں لیکن سب کے مسلک الگ الگ ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ان لوگ اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، یہ کوئی بھی ہمارے لیے انوکھی بات نہیں ہے، آج بھی ہمارے ساتھ یہی چل رہا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہاں پر اوپر اللہ نے بتائی ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک تو لڑائی بھی نہیں، جنگ میں بھی نہیں آتے تھے، فتنہ پھیلاتے تھے، پھر اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے، نبی کو جھوٹا کہتے تھے، معجزات چاہیے تھے تو اللہ نے کہا تم جیسے لوگوں کو تو جب معجزات دیے تھے تب تم نے کون سی نبی کی بات مان لی تھی۔ اس کے بعد آ کر اللہ نے فرمایا کہ پگہ جھٹلایا انہوں نے آپ کو تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کو یہ جھٹلائی چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے جو 185 میں کہی کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی یہاں تم جو چاہو کر لو، یہاں تم سمجھو کہ تم الٹا سیدھا بول رہے ہو تبھی بھی تم سپیریئر نظر آ رہے ہو اس وقت ٹائم بینگ سب کو، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، تو یہاں جو کرنا ہے کر لو، لیکن ہر نفس کو ایک دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے، اور جو اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آئے گا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، ورنہ دوسرے لوگوں کو آگ ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں جس کو آگ سے دور رکھا گیا نا تو وہ کامیاب ہے، اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہے۔ اس کا اپوزٹ کیا ہوا کہ جو اللہ کے اصولوں پر نہیں چلا اس کو آگ ملے گی، وہ آگ میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو یہ آیت کو بہت بیلنسڈ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا بھی سکھائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ دنیا بھی حسنہ مانگو اور آخرت بھی حسنہ مانگو، یہ نہیں کہ دنیا بری ہو جائے اور یہ تو بس ایسی ہے، نہیں، ایک اچھی لائف گزارو، ایک سب کچھ کرو، لیکن اتنا اس دنیا میں نہ گھس جاؤ نا کہ تم اپنی آخرت کو ہی بھول جاؤ، اللہ کو ہی بھول جاؤ۔ تو غرور کب ہے؟ جب دنیا کے دھوکے میں یوں پڑ جاتے ہو کہ کبھی تم کو موت ہی نہیں آنی۔ یہی ہوتا ہے نا، اللہ نے یہاں پر پہلی لائن کیا کہی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کیونکہ تم اتنے گناہ کرتے ہو، اللہ سے نہیں ڈرتے، ایسا لگتا ہے تم کو یہ بلیو ہی نہیں ہے کہ ایک دن تم کو موت آنی ہے، یہ تم کو یقین ہی نہیں ہے کہ تم کو موت آنی ہے۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہاں تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ تم کو موت نہیں آنی ہے اور تم ایک بہت اچھی لائف گزار رہے ہو، یا یہ دھوکہ دے رہی ہے شاید لائف تم کو کہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت اچھا رکھا ہے تو وہاں بھی بہت اچھا رکھیں گے، یہ دھوکہ دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی ایمان لانے والے کو دوزخ میں ڈالیں گے ہی نہیں۔ جو بھی تمہیں دھوکہ دے رہی ہے وہ دھوکہ ہے، یقین کر لو کہ تم کو اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ نے 2 پوائنٹس میں بات بتا دی کہ کامیاب وہی ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی ہوگی، اس کی کتاب کے مطابق زندگی گزاری ہوگی۔ اب دوسرا پوائنٹ آپ کو 186 میں مل رہا ہے کہ لَتُبْلَوُنَّ فی اموالکم و انفسکم، البتہ ہم ضرور ضرور آزمائیں گے تم کو تمہارے مالوں سے اور تمہاری جانوں سے۔ تو ایک بات یہاں پر یہ پتہ چلی کہ آپ کا صرف ایمان لانا ضروری، صرف ایمان لانا ہی دین نہیں ہے، دین آپ کو ایمان لانے کے بعد پریکٹیکلی اس پر عمل کرنے کا بھی بتاتا ہے۔ اگر آپ بولو گے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، نبی پر ایمان لاتا ہوں، اور عمل نہیں ہے تو آپ بچ نہیں سکتے، آزمائش بھی آئے گی، اللہ کی راہ میں لڑنا بھی پڑے گا،
مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا، حق کے لیے ڈیبیٹ کرنی پڑے گی، حق لوگوں کو پہنچانا پڑے گا۔ مالوں کے ساتھ کہ کوئی مصیبت آتی ہے، مالوں کے ساتھ ایک تو جنگوں میں یا دین میں یا جو بھی پیسہ لگانا ہو، اپنی جان کے ساتھ بھی جان لگانی پڑے گی نا۔ یہ نہیں کہ صرف میدان جنگ میں ہوتی ہے جنگ، جان لگانی پڑتی ہے، ہر جگہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ اب اللہ کے کام کے لیے کوئی نکلتا ہے، وہاں بھی اپنی جان یوز کرتا ہے، اپنے بچوں کو نکالتا ہے وہ بھی جان یوز کرتا ہے، جو سوشل ورک کرتے ہیں وہ بھی جان یوز کرتے ہیں، جو ادھر ادھر اتنے عالم دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی جان یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنا گھر دیا ہوتا ہے وہ بھی آپ اپنی جان یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہت ساری چیزوں میں مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ آزمائش تو آئے گی، یعنی اللہ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہر ایک کے لیے اپنی آزمائش آئے گی۔ جو دین والا ہے، جو سمجھتا ہے میں بہت دین والا ہوں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں تو ہم سمجھے ہم کامیاب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں چیزیں آئیں گی اور پھر آپ کو آزمایا جائے گا کہ آپ کیسے ہو کیسے نہیں ہو، کیونکہ دیکھیں ہم بھی ہر ایک کو آزماتے ہیں، اور بار بار ہم کسی سے اپنے بچوں کی بھی تربیت کے لیے ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، یعنی مشکل چیزیں ان کو دیتے ہیں، ان کو بولتے ہیں نہیں یہ تم خود کرو، کوئی نوکر تمہارا کام نہیں کرے گا۔ بھئی ٹھیک ہے گاڑی نہیں ہے تو کیا ہوا، تم بس میں چلے جاؤ، رکشہ میں چلے جاؤ، یعنی ان کی ہیبٹ بناتے ہیں، کھانا بنانا سکھاتے ہیں، کام کرنا سکھاتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ان کو اس لیے یہ سب چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، ایگزام میں اتنی محنت کروا رہے ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کی زندگی بنے، وہ ایک بہت مضبوط انسان ثابت ہوں۔ یہی اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی چاہتے ہیں کہ اس کا ایمان پختہ ہو جائے، اس کے اندر تک دین اور اللہ کی محبت اتر جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چھپائی نہیں ہے یہ بات کہ تم اسلام لاؤ گے تو تمہارے اوپر کوئی بھی آزمائش نہیں آئے گی، ایسا اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہر جگہ کہ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم گمان کرتے ہو یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ابھی آزمایا نہیں ہے تم میں سے صبر کرنے والوں کو اور تم میں سے جہاد کرنے والے کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی یہ بات شروع سے کہی کہ اگر ایمان لاؤ گے آزمائش ہوگی۔ دیکھیں آزمائشیں تو زندگی میں ویسے بھی آتی ہیں، اگر ہم دین والے نہیں بھی ہوتے ہیں، نان مسلمز بھی ہیں، کیا سب کے اوپر آزمائشیں نہیں آتی ہیں نا؟ لیکن ان کی آزمائشیں آتی بھی ہیں، ان کو برداشت بھی کرنی پڑتی ہے، ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر جو مومن ہوگا اس پر آزمائش آئے گی اور وہ ڈٹا رہے گا اپنے ایمان پر اور اللہ پر توکل پر، تو اس کا بہت پیارا اجر اس کو ملنے والا ہے۔ تو زندگی میں ہر ایک کی مشکل آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر مشکل آ رہی ہے، ہر ایک پر آتی ہیں۔ اور مسلمان سے میرا مطلب ہے ایمان والے لوگ، نبیوں پر بھی آئی ہے تو ہر ایک پر آتی ہے، جو دین والا نہیں ہے اس پر بھی آتی ہے۔ تو اچھا نہیں ہے کہ میں اور آپ اور وہ لوگ ہوں جو اللہ کی بات مانتے ہوں، اللہ پر ایمان لاتے ہوں، آزمائشیں آئیں تو انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں اور اس میں سے کچھ سیکھ کے نکلیں، بنسبت یہ کہ مشکل تو آتی ہے لیکن اس کا کوئی اجر بھی ہم کو نہیں ملتا۔ تو ایسا نہیں ہے، بس اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تم مومن آ جاؤ گے تو کوئی مشکل نہیں آئے گی لیکن اللہ بھی پھر ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کلیئر بات یہاں پر کرتے ہیں کہ البتہ ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور تم بہت کچھ سنو گے، یعنی البتہ تم ضرور ضرور باتیں سنو گے ان لوگوں سے جو دیے گئے تھے کتاب من قبلکم، یعنی جو پہلے کتاب دیے گئے تھے ان سے تم بہت ساری باتیں سنو گے، بہت ساری باتیں سنو گے، اور ان لوگوں سے بھی وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، جو شرک کرتے ہیں، بہت اذیت سنو گے، یعنی ان سے بھی تم کو ایذا کی باتیں سنو گے، یعنی تمہیں باتیں سننی پڑیں گی، یعنی لوگ کہیں گے آپ کو، جیسے میں آج کل کی آپ کو اگزامپل دوں نا، جب آپ کسی کو صرف قرآن سے چیزیں بتاتے ہو تو وہ آپ کے اوپر کتنے الزام لگاتے ہیں کہ تم لوگ تو پتہ نہیں کیا چیز ہو، تم لوگ کی تو ہر چیز ایسی ہی ہوتی ہے، ان کے اوپر تو شیطان آ گیا ہے، فتوے نکلتے ہیں دوسروں بہت سارے لوگوں پر، اور پھر کہتے ہیں ان کو تو نبی سے پیار نہیں ہے، بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باتیں تو سننی پڑیں گی، یعنی لوگ پہلے سے ہی مجھے اور آپ کو ریڈی کر رہے ہیں، سب کو ریڈی کر رہے ہیں، یہ تو ایک پوری بہت بڑی بات ہے، جنگ کی بات ہو رہی تھی،
اور جنگ میں جب ہارے تو ان کو بہت باتیں بھی سننی پڑی، اور جو شرک کرتے تھے انہوں نے بھی بہت ساری باتیں سنائی کہ دیکھو تم نے پورے قرآن سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے تو اس کو چھوڑ دیا، اس کو مانتے تھے، اس کو مانتے، دیکھو تمہارے اوپر کتنی مشکل آ پڑی۔ آج بھی جو پہلے کہتے تھے کہ دیکھو تم نے نیاز کا کھانا چھوڑا، کتنے لوگوں نے آ کے بتایا کہ تم نے نیاز کا کھانا چھوڑا تو دیکھو تمہارے ساتھ کیا مصیبت آ گئی، اور تمہارے اللہ تعالیٰ نے کیسے تم کو پکڑ لیا، تم نے بڑی راتیں چھوڑی تو تمہارے ساتھ کیسے ہوا، تم نے مینسز میں نماز پڑھی تو دیکھو ہمارے گھر میں تو ایک آنٹی نے مجھے خود کہا تھا کہ جب سے مینسز میں نماز پڑھی ہمارے گھر میں وبال آ گیا۔ تو ایسے تو کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ان کے یہاں تو نہیں آیا۔ آپ نے توکل نہیں کیا، آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ کرنے نہیں دیا، تو اسی لیے آپ کے اوپر وبال آیا ہے۔ مشکل تو آتی ہے، اور ایمان لانے کے فوراً بعد نبیوں پر، اور نبی تو تھے ہی ایمان والے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو کتنی بڑی بڑی آزمائشیں فیس کرنا پڑی، اور اسی طرح ہم جیسے لوگ ہی ان میں سے الگ ہو گئے کہ بھئی یہ کیا، ابھی تو ہم ایمان لائیں پھر بھی ہم پر یہ مشکلیں آ رہی ہیں۔ جیسے ابھی یہ جنگ ہارے تو انہوں نے اللہ کے بارے میں اور نبی کے بارے میں کتنا برا گمان کیا، اللہ نے خود ہم کو بتایا۔ تو اس طرح اپنا ایمان کم کرتے ہیں اور اللہ پر توکل کم کرتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ پھر ایمان لانے کا کیا فائدہ، جب میرے حالات ہی نہیں بدلے، جب کچھ ہی نہیں ہوا تو میں کیا کروں۔ اور ایک شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، کچھ بدلا ہو یا نہیں بدلا، میں حق پر ہوں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیاب کریں گے۔ یہ دو لوگ ہوتے ہیں نا، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ باتیں سننی پڑیں گی، پہلے سے بتا رہے ہیں، لوگ تم کو ایذا بھی دیں گے، وہ آپ دیکھ لو، پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر ایک کو موت چکھنی ہے اور میں تمہیں پورا بدلا دوں گا، ایک پوائنٹ آ گیا۔ پھر دوسرا پوائنٹ ملا، اور متاع الغرور میں ان لوگوں کی بہت عزت ہو رہی ہوگی جو کافر ہیں، شرک کرتے ہیں، اہل کتاب ہے لیکن کتاب پر نہیں چلتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی بات نہیں مانتے، تو اس پر ان کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ بہت عزت دار بھی ہیں۔ جیسے وہ آتا ہے کہ یہ کہیں لیزلقون کا، وہ کہیں آپ کو پسلا نہ دے اپنے چلنے پھرنے سے، یعنی اتنا اچھا وہ ان کا لائف سٹائل ہوگا کہ آپ بولو کہ یار یہ ایمان بھی نہیں لاتے پھر بھی ان کی اتنی پیاری زندگی گزر رہی ہے۔ جیسے ہم نہیں کہتے کہ یار اتنا ملک کا پیسہ کھا لیا ہے پھر بھی یار ان کی عیاشی ہے، عیاشی ہے۔ تو آپ دیکھو کہ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ پسلے نہ، تو یہ ایمان کی پختگی آپ کو ان سب چیزوں میں مدد کرتی ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ان کی لائف بہت اچھی گزر رہی ہو، تو آپ اس میں سے یہ نہیں دیکھو کہ یار یہ نہیں لا رہے پھر بھی لائف اچھی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ یار بس اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ جو کچھ بھی اللہ کی ناراضگی کا ان کو ملا ہوا ہے، اگر واقعی کسی کے بارے میں آپ جینوئنلی جانتے ہو تو یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اللہ کی ناراضگی کا ملا ہوا۔ یعنی شاید میری باتیں آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں تو مجھ سے ضرور پوچھیے گا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کی لائف اچھی ہوتی ہے۔ تو اس وقت جب یہ ہار کر آئے تھے تو لوگوں نے ان کو بہکانے کی بہت کوشش کی کہ یہ کیا تم لڑنے گئے تھے، نبی تمہارے ساتھ تھا اور تم جنگ ہار گئے، یہ کیا بات ہوئی، اس سے تو بیٹھے رہتے۔ تو وہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ باتیں تو ہوں گی، ہر چیز میں باتیں ہوں گی، لیکن اگر آپ حق پر ہو تو اسٹیبل رہو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک گروپ بتایا پہلے کہ جن کو آ کے باتیں سنائی گئی لیکن وہ اسٹیبل رہے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں اور ہم اس کا حکم مانیں گے۔ یعنی ایسے مضبوط ہونا ہے، اللہ یہ بتا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اشیت بھی دیں گے کثیرہ، یعنی بہت سی ایذا کی باتیں سنائیں گے، وَإِن تَصْبَرُوا، دیکھیں اللہ ہم کو بتا بھی رہے ہیں کیسے ڈیل کرنا ہے، اگر تم جمے رہے کس پر، اپنے ایمان پر۔ تصبروا کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی باتیں برداشت کر لی اور ڈر گئے، نہیں، جمے رہو اپنے ایمان پر۔ اور یہی جمنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن میں آنسرز دینا سکھایا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میں تو اسی پہ چلوں گی، یہی مجھے حق نظر آیا ہے۔
اور یہی قرآن سے مجھے ملتا ہے، میں اس پر توکل کرتی ہوں، میں اپنے اللہ پر توکل کرتی ہوں. آج مشکل آئی ہے تو اگر میری کسی غلطی کی وجہ سے آئی ہے، اگر میں ڈٹی رہی تو انشاءاللہ کل میرے لیے بہت آسانیاں ہوں گی. آپ سوچو نا، یونس علیہ السلام کو کتنی باتیں سننی پڑی ہوں گی جب اب سب کے سامنے، اور اس میں کافر لوگ بھی تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یونس علیہ السلام کی بات بہت سارے لوگوں نے نہیں مانی تھی، زیادہ تر لوگوں نے نہیں مانی تھی جب وہ اللہ کا پیغام لائے تھے. اور پھر وہاں سے نکل بھی اسی لیے رہے تھے، ڈس ہارٹیڈ ہو کے نکل رہے تھے، تب ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. تو کیا وہ لوگ جو ان کو نہیں مان رہے تھے وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ بہت اچھا ہے ہم نے نہیں مانا، یہ کیسا نبی ہے جس کو سزا مل گئی؟ استغفر اللہ. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ وہ اس سے شرمندہ ہوئے یا کچھ ہوئے؟ انہوں نے ایک بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کہیں غلط ہوں، آپ تو کبھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے. یہ ہوتا ہے توکل، اور یہ ہوتا ہے پیار جو اللہ کے ساتھ نیک بندوں کا ہوتا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور تم اگر جمے رہے اور بچتے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پس بے شک یہ بہت ہمت والے کام ہے. دیکھیں اللہ خود ہی ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آسان نہیں ہے لوگوں کی باتیں سننا، لوگ جو تم کو ڈیگریڈ کر رہے ہوں وہ دیکھنا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. لیکن جو یہ کام کر لیتا ہے نا، یہ بہت ہی ہمت والا کام ہے. یہ اللہ مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو باتیں بھی سنائیں گے، آپ بدتمیزیاں بھی نہیں کرو گے، لیکن آپ ایک دو ٹوک میں اپنا بات بتا دو گے کہ میں اس کو مانتی ہوں. آپ ہائپر بھی نہیں ہوگے، آپ ڈس رسپیکٹفل بھی نہیں ہوگے ان کے سامنے کہ یار تم تو پاگل ہو، تم لوگ کو تو کچھ سمجھ نہیں آتا، یہ دین تم تو سمجھتے نہیں. آپ یہ بھی نہیں ہوگے. آپ کا سٹائل بڑا اچھا ہوگا. آپ دوسروں کو جا جا کے نہیں بولو گے یہ لوگ تو سنتے نہیں ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں. یہ سب ہم کرتے ہیں جب ہمارے پاس کم علم ہوتا ہے نا، ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جن کے پاس زیادہ علم ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اور ان کو بھی دو ٹوک بات بتاتے ہیں کہ سوری دیکھیں میں تو اس پر چلتی ہوں. اگر آپ ڈسکشن ہم سے کرنا چاہتے ہیں، آپ قرآن سے ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پوائنٹ مجھ سے اچھا ہو، ہم ڈسکس کریں گے، لیکن قرآن کے علاوہ کسی چیز پر ڈسکس نہیں کریں گے. لیکن ہر ایک کو بولتے پھریں گے لوگ یوں کرتے ہیں، لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ فلانا ہے. یہ چیزیں مومن کو سوٹ نہیں کرتی، اور بہت ہی بردباری کے ساتھ، بہت ہی اسٹرانگنیس کے ساتھ اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اپنے موقف پر قائم رہنا ہوتا ہے، ایسے کسی گروپ سے بچنا ہوتا ہے، کسی نالائکی سے بچنا ہوتا ہے. وہ کمزور لمحہ جو ہر انسان میں آتا ہے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیابی نصیب کرے، ہم ڈٹے رہیں، ہمارے اخلاق کو بہت پیارا کر دیں. اللہ ہم کو اندر سے مضبوط کر دیجئے، ہماری زبانوں کو کنٹرول دے دیجئے انشاءاللہ تعالیٰ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.